الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رقیہ ورکشاپ کے ترجمے کے الحمدللہ آج ہم پارٹ 22 پہ ہیں۔ ہم پیج نمبر ورک بک کے پیج نمبر 66 پر ہیں۔ اس میں جو پہلی آیت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ تو اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، جو نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ تین جو نقطے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان رکھنا، اس کو ہم کو تین سچویشنز میں اپلائی کرنا ہے، تین جگہوں پر اس کو لگانا ہے۔ پہلی، راکی جو ہے جو رقیہ کر رہا ہے وہ خود پر، دوسرا جو پیشنٹ ہے جو رقیہ سے علاج طلب کر رہا ہے وہ خود پر اپلائی کرے، یہ تین باتیں، اور جو جن ہے جب علاج کر رہے ہیں اگر جن ظاہر ہو جائے تو اس پہ یہ تین چیزیں اپلائی کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو راکی جو رقیہ کر رہا ہے وہ خود جو ہے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھے، نیکی کے کام کیا کرے اور برے کاموں سے، برائی سے بچا کرے، برائی سے رکا کرے، جیسا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں بھی آیا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے، کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ یعنی نیکی کا حکم اگر ایز اے راکی آپ جب جاتے ہیں پیشنٹ کو دیتے ہیں، پیشنٹ کو تلقین کرتے ہیں لیکن خود اپنے آپ پہ نہیں اپلائی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے راکی جو ہے وہ خود کے اوپر نیکی کا حکم دے، خود کو برے کاموں سے بچائے اور جو ہے اللہ پر ایمان رکھے۔ اسی کے بعد جو آئے گا دوسرا سٹیج پیشنٹ کے ساتھ، جب آپ پیشنٹ کے اوپر رقیہ کرنے جا رہے ہیں یا آپ خود پیشنٹ ہیں، آپ خود کے اوپر یہ چیز کو اپلائی کریں کہ آپ جب رقیہ سے علاج طلب کر رہے ہیں تو کیا آپ نیکی کے کاموں میں بھی اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں، کیا آپ گناہ کے کاموں سے بھی بچ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو بھی آپ کو ساتھ میں لانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ روز رقیہ پڑھتے ہیں یا رقیہ سنتے ہیں لیکن آپ ان چیزوں میں کوئی چینج نہیں لاتے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے، تو پھر وہ رقیہ کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی اپنے لیے لازم کریں کہ نیکی کی طرف جائیں۔ یا آپ ایز اے راکی اگر کسی پہ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو حکم دیں نماز کا، اس کو نیکی کی طرف بلائیں، آپ اس کو نیکی کی ترغیب دلائیں۔ یا وہ شخص جو ہے اس نے تعویذ پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کو روکیں، اس کو بتائیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے، آپ اس تعویذ کو ضائع کرو، آپ اس تعویذ کو نکال دو، اس کے بغیر آپ کو شفا نہیں طلب ہوگی۔ تو اس طرح سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا پیشنٹ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اسی طرح تیسرا جو ہے، جب جن، اگر آپ رقیہ کر رہے ہیں اور جن حاضر ہو جاتا ہے، جن پریزنٹ ہو جاتا ہے پیشنٹ کے اندر، ظاہر ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھی وہی چیز کریں گے کہ آپ اس کو بھی نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ جیسا آگے آیا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، تو ان کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ چونکہ جن زندہ ہیں، ذہین مخلوق ہیں، جنہیں احکامات اور ممانعتیں دی گئی ہیں اور وہ اجر اور سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا، تو مسلمانوں پہ یہ فرض ہے کہ انہی چیزوں کا ان کے ساتھ استعمال کریں جن چیزوں کا آپ کسی انسان کے ساتھ استعمال کریں گے، انہیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے ان کو روکیں اور اللہ کی طرف انہیں بلائیں
جیسے اللہ اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، اور اگر وہ کسی کے ساتھ سرکشی کریں تو ان سے ویسا معاملہ کرنا جیسا کسی سرکش شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے آگے کہا، مطلب یہ ہے کہ اگر جن انسان سے سرکشی کرتے ہیں تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگاہ کیا جانا چاہیے، اور ان کے خلاف حجت قائم کیا جائے، اور ان کو حکم دیا جائے کہ نیک کام کرو اور برائی کرنے سے ان کو روکا جائے، جیسا کہ انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ الرَّسُولَ، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم کوئی پیغمبر نہ بھیجے۔ یہ سورہ الاسراء میں آیت نمبر 50 میں ہے، اور آگے انہوں نے دوسری آیت بھی لائی امام ابن تیمیہ نے، اور اللہ نے کہا، یا معشر الجن والانس الم یاتیکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، یعنی اے جن اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو ہماری آیتیں سناتے اور آج کے اس دن کے بارے میں تم کو متنبہ کرتے؟ تو یہ جو جملہ شیخ الاسلام کا تھا، اس میں شیخ الاسلام نے ہم کو اس کے بارے میں بتایا کہ آپ جنوں کو نیکی کا حکم دیں اور ان کو برائی سے روکیں اور اللہ کی طرف ان کو بلائیں۔ یعنی آپ کو پہلے نہیں کرنا، آپ رکیہ پڑھنا شروع ہوتے ساتھ ہی آپ خالی بات کرنا نہیں شروع کر دیں، دعوت پیش کرنا نہیں شروع کر دیں، آپ پہلے رکیہ کرتے جائیں، رکیہ کریں، جب جن ظاہر ہو جائے، کہے کہ ہاں بھائی جن آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جن اب جسم میں آ گیا ہے پیشنٹ کے، وہ ظاہر ہو جائے، وہ بات کرنے لگے یا کچھ اور کرنے لگے، تو جب ظاہر ہو جائے تب آپ اس کو دین کی دعوت اس طرح سے پیش کریں، ان کو جو ہے آپ نیکی کے بارے میں بتائیں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ چیز جو وہ کر رہے ہیں یہ چیز حرام ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں کسی شخص پہ، تو اللہ کا ڈر ان کے دل میں ڈالیں، اور اللہ کی جو دلیلیں قرآن میں موجود ہے، جو آیت موجود ہے، جو جنوں کا ذکر موجود ہے، اس کو ان کے سامنے کریں تاکہ وہ اس سے ڈریں اور وہ جو ہے انکریج ہو کہ اس جسم سے نکل کے جائے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 194 میں جیسا آیا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی جو تم پہ زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو۔ اور ویسے ہی یا تو آپ سورہ احقاف کی آخر کی جو آیتیں ہیں جن میں جنوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے قرآن کو سنا اور یہ کیا، ان آیتوں کو پڑھیں ان کے سامنے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ کس طرح جن جو ہے انہوں نے دعوت بھی قبول کری، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اور سورہ جن کی بھی جو آیت ہے سورہ نمبر 72 کی کئی آیتیں ہیں جنوں کے تعلق سے، تو ان کو اس کے سامنے پڑھا جائے تاکہ ان کا دل بھی کھلے، تاکہ وہ بھی اسلام کی دعوت کو قبول کریں، وہ بھی شاید مسلمان ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے ان کو کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ظلم ہے، اور وہ اس کو چھوڑ دیں۔ جیسے سورہ جن کی آیت نمبر 15 میں بھی آتی ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو جو آیت میں جنوں کے بارے میں آیا کہ جو ظالم جن ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، تو ان کو ڈراؤ اللہ سے اور اللہ کی رحمت کی رغبت دلاؤ جس سے وہ متاثر ہو کے اس انسانی جسم سے نکل کے چلے جائے، توبہ کر کے وہ چلے جائے۔ تو یہ دعوت جو ہے ہم کو ان کو وقت فوقتاً دینا چاہیے جیسا مناسب ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اسی میں لگ جائیں اور آپ رکیہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں، جب وہ ظاہر ہو جائے، تکلیف میں نظر آئے، تب آپ اس کو تلقین کریں، سمجھائیں، بجھائیں، لیکن پھر آپ رکیہ پڑھنا کنٹینیو رکھیں۔ ایسا نہیں ہو جائے کہ وہ بس آپ کو ان باتوں میں پھر وہ کر دے کہ مجھے سوال ہے، مجھے اسلام کے بارے میں یہ پوچھنا ہے، مجھے وہ پوچھنا ہے، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، ہم کل بات کریں گے، یعنی وہ بالکل آپ کا ڈائریکشن ہی چینج کر دے، آپ کا رکیہ کمپلیٹلی اسٹاپ کر کے بس باتوں میں آپ کو الجھا دے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو وقتاً فوقتاً آپ تلقین بھی کرتے رہیں اور رکیہ بھی جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں صحیح فہم عطا کرے تاکہ ہم جو ہے صحیح طریقے سے جیسے گائیڈنس اور جیسا ہم کو رہنمائی دی گئی ہے علماء سے،
اس کو اپلائی کر سکے اپنے رکیہ کے دوران، اور اللہ رب العالمین اس کو مفید بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.